ایوبی سیریز کی ایپیسوڈ نمبر 2 میں خوش آمدید۔ ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں کہ زنگی محل کے صحن میں شیرکو اپنے بھتیجوں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ اسی لمحے امیر نور الدین زنگی وہاں آتے ہیں اور شیرکو سے پوچھتے ہیں تم کون ہو؟ تم مجھ سے کیوں ملنا چاہتے ہو؟ جواباً شیرکو کہتا ہے میں تقریت کے گورنر نجم الدین ایوب کا بھائی شیرکو ہوں۔ اس پر امیر نور الدین زنگی کہتے ہیں ایوب میرا پرانا دوست ہے۔ یہ سن کر شیرکو کہتا ہے امیر بے روز ہمیں مارنے کے لیے ہمارے پیچھے آئے، ہم آپ کی زمینوں میں پناہ لینے آئے ہیں امیر حضرت۔ تو نور الدین زنگی پوچھتے ہیں ایوب اس وقت کہاں ہیں؟ جواباً شیرکو کہتا ہے ان کی خاتون حاملہ تھی، جب درد شروع ہوا تو وہ رک گئی۔ یہ سنتے ساتھ ہی امیر نور الدین زنگی عمر ملہ کی اس بات کو یاد کرتے ہیں جو کچھ لمحے پہلے ہی عمر ملہ نے ان سے کہی تھی، راستے سے کیا آ رہا ہے اسے تلاش کرنا چاہیے، آپ کے نسب میں سے نہیں۔ ادھر فاطمہ خاتون اپنے بچے کے ساتھ خیمے میں لیٹی ہوتی ہیں اور جیسے ہی جاگتی ہیں تو اپنے بیٹے کو دیکھ کر ان کا چہرہ خوشی سے کھلکھلا اٹھتا ہے۔ اسی لمحے ایوب بے وہاں آتے ہیں اور پوچھتے ہیں فاطمہ کیا تم ٹھیک ہو؟ جواباً فاطمہ خاتون کہتی ہیں ہاں میں ٹھیک ہوں ایوب، میں نے ایک خواب دیکھا، ہمارا یوسف نیکی کا علمبردار ہے۔ یہ سن کر ایوب بے بھی بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ جبکہ امیر بے روز اپنے آدمیوں کے ساتھ خیمے کے قریب پہنچ جاتا ہے، اس کو دیکھتے ساتھ حفاظت پر مامور سپاہی بھاگ کر آگے بڑھ جاتا ہے۔ خیمے میں ایوب بے اپنی بیگم سے کہتے ہیں شاید ہمارا بیٹا اس خبر کا محرک ہے کہ ہم نور الدین زنگی کے زمینوں میں داخل ہوں گے۔ یہ سن کر فاطمہ خاتون کہتی ہیں نہیں ایوب، میں نے جو خواب دیکھا وہ مختلف تھا، اس کا مطلب گہرا تھا۔ تو ایوب بے کہتے ہیں مجھے امید ہے کہ یہ خیر لائے گا فاطمہ، ہم جب محفوظ ہو جائیں گے تو تم مجھے بتا سکتی ہو، ہمیں بھی جانا ہے۔ اسی لمحے سپاہی آواز دے کر کہتا ہے حضور امیر بے روز آ گیا۔ یہ سنتے ساتھ ہی ایوب بے ایک دم سے کھڑے ہوتے ہیں تو فاطمہ خاتون کہتی ہے باہر مت جائیں، وہ ظالم آپ کو مار دے گا۔ تو ایوب بے کہتے ہیں اگر میں باہر نہ گیا تو وہ ہم سب کو مار ڈالے گا، وہ مجھ سے نمٹ لے گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی ایوب بے خیمے سے باہر آ جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی امیر بے روز سپاہیوں کے ساتھ ان کے بالکل قریب پہنچ جاتا ہے اور ایوب بے سے کہتا ہے تمہیں لگتا ہے کہ تم بھاگ سکتے ہو نجم الدین ایوب؟ جواباً ایوب بے کہتے ہیں تمہارا ظلم بہت ہوا امیر بے روز۔ اس پر امیر بے روز کہتا ہے میں نے صرف تم پر حکومت کی، میں نے تمہیں گورنر بنایا، لیکن تم مجھے چھوڑ کر زنگی کی زمین پر چلے گئے۔ جواباً ایوب بے کہتے ہیں تم نے اپنے ظلم کو جاری رکھنے کے لیے مجھے استعمال کرنے کی کوشش کی، تم نے اپنے احکام سے عوام کو اذیت دی، پھر تم نے ہمیں ظالم نہ ہونے کی سزا دی، تم ہمیں مارنا چاہتے تھے۔ میں تم جیسے ظالم کا گورنر نہیں بننا چاہتا، میں نور الدین زنگی جیسے عادل امیر کا غلام بننا پسند کروں گا۔ یہ سن کر امیر بے روز کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ گھوڑے سے اتر کر آگے بڑھتا ہے، پھر کہتا ہے یہ غداری ہے، تم جانتے ہو کہ میرا ساتھ کوئی نہیں چھوڑتا جب تک کہ میں اجازت نہ دوں، اور کوئی غدار سزا سے نہیں بچ سکے گا۔ یہ سن کر ایوب بے کہتے ہیں اگر تم خون چاہتے ہو تو میری جان لے لو، میری خاتون اور میرے نومولود بچے کو چھوڑ دو۔ تو امیر بے روز کہتا ہے میں تمام ایوبیوں کا خون چاہتا ہوں، تمہارے نومولود سمیت۔ اس کے ساتھ ہی امیر بے روز اور اس کے سپاہی حملہ کر دیتے ہیں اور ایوب بے کے سپاہی دفاع کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ وہ جان کی بازی تو ہار جاتے ہیں مگر ایوب بے کا ساتھ نہیں چھوڑتے۔ اسی ہلچل میں فاطمہ خاتون اپنی دائی کے ساتھ بچے کو اٹھائے ہوئے خیمے سے باہر آ جاتی ہیں۔ یہ دیکھ کر ایوب بے بلند آواز سے کہتے ہیں فاطمہ بھاگو، فاطمہ بھاگو۔ یہ سن کر دائی ان سے کہتی ہے فاطمہ خاتون یوسف کے بارے میں سوچیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ دونوں وہاں سے بھاگنا شروع ہو جاتی ہیں، مگر کچھ دیر کی بھاگ دوڑ کے بعد امیر بے روز کے سپاہی ان تک پہنچ جاتے ہیں اور دائی کو زخمی کر کے زمین پر گرا دیتے ہیں۔ پھر فاطمہ خاتون کو بھی یرغمال بنا لیتے ہیں، جبکہ ایوب بے بڑی بہادری کے ساتھ بے روز کے سپاہیوں کا مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں، مگر ایک سپاہی انہیں لات مار کر زمین پر گرا دیتا ہے اور پھر تلوار ان کے گلے پر تان لی جاتی ہے۔ سپاہی فاطمہ خاتون کو بھی لے کر وہاں آ جاتے ہیں۔ امیر بے روز کہتا ہے میں تمہارے خاندان میں سے کسی کو زندہ نہیں رہنے دوں گا تاکہ کوئی تمہارا انتقام نہ لے سکے، بچے کو میرے پاس لاؤ۔ یہ سن کر فاطمہ خاتون چلا اٹھتی ہیں میری جان لے لو مگر میرے بیٹے کو چھوڑ دو۔ پھر ایوب بے کہتے ہیں تم مجھے چاہتے ہو، میرے بیٹے کو جانے دو، جو چاہو میرے ساتھ کرو۔ امیر بے روز کے کہنے پر اس کے سپاہی آگے بڑھ کر بچہ چھیننے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی چھینا چپٹی میں ایک تیر آ کر اس سپاہی کے سر سے آر پار ہو جاتا ہے اور یہ تیر مارنے والے امیر نور الدین زنگی ہوتے ہیں۔ امیر نور الدین زنگی کو دیکھ کر ایوب بے اور فاطمہ خاتون بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، جبکہ امیر بے روز غصے سے کہتا ہے نور الدین زنگی۔ اس کے ساتھ ہی امیر نور الدین زنگی سپاہیوں کے ساتھ آگے بڑھ کر انہیں چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں اور امیر بے روز سے کہتے ہیں میری زمین پر آئے ہوئے مظلوموں کو تم کیسے دمکا سکتے ہو بے روز، یہ چھوٹا بچہ ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی امیر نور الدین زنگی گھوڑے سے کود جاتے ہیں۔ تو امیر بے روز کہتا ہے میرے دشمن کو بچانے کی کوشش مت کریں، ایسا نہ ہو کہیں آپ بھی میرے دشمن بن جائیں۔ جواباً نور الدین زنگی کہتے ہیں اگر تم اپنی تلوار نیچے رکھو تو ہم دشمن نہیں ہوں گے، بس صورت دیگر آپ کو پہلے میرا سامنا کرنا ہوگا کیونکہ یہ لوگ میرے سائے تلے ہیں۔ تو امیر بے روز غصے سے کہتا ہے کوئی سایہ نہیں جسے میں تباہ نہ کر سکوں، چند لوگوں کی جانوں کے لیے میرے خلاف جانے کی غلطی مت کرو۔ اس پر امیر نور الدین زنگی کہتے ہیں میں اپنی زمینوں پر اڑنے والے پرندوں کا حساب لیتا ہوں، میں چند لوگوں کی زندگیوں کے لیے تمہاری ساری زندگیاں ختم کر دوں گا۔ اس پر امیر بے روز کہتا ہے پھر جاؤ اور اپنی زمینوں میں بیڑیوں اور پرندوں کے امیر بنو، کیا یہ تمہاری جگہ ہے؟ جہاں تم ان لوگوں کی
حفاظت کر رہے ہو؟ یہ کہتے ساتھ ہی بہروز آگے بڑھتا ہے تو نورالدین زنگی ایک ہی وار سے اس کا گلا کاٹ ڈالتے ہیں۔ اس منظر کو دیکھ کر سب پر سکتہ طاری ہو جاتا ہے کہ اتنے طاقتور شخص کو بغیر سوچے سمجھے ایک ہی پل میں مار ڈالا۔ پھر امیر نورالدین زنگی بہروز کی جانب دیکھتے ہوئے کہتے ہیں، میں نے کہا ہمت ہے تو تلوار نکالو، لیکن تم نے الفاظ سے جواب دیا، لیکن میں حد سے تجاوز کرنے والوں کو تلوار سے جواب دیتا ہوں۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ تڑپتے ہوئے امیر بہروز کو لات مار کر گرا دیتے ہیں۔ اس طرح ظالم اور تکبر سے بھرا ہوا امیر بہروز اپنے انجام کو پہنچتا ہے۔ پھر نورالدین زنگی تلوار امیر بہروز کے سپاہیوں کی جانب کرتے ہوئے کہتے ہیں، اگر تم زندہ رہنا چاہتے ہو تو اپنی تلواریں میان میں رکھ دو، اگر آپ کو اپنی جان کی پرواہ نہیں پھر تلوار چلانے کی ہمت کرو۔ یہ سنتے ساتھ ہی امیر بہروز کے سپاہی تلواریں میان میں ڈال کر بھاگ پڑتے ہیں۔ ایوب بے اور فاطمہ خاتون نورالدین زنگی کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ایوب بے اور نورالدین زنگی سب سے دور ایک چوٹی پر کھڑے ہوتے ہیں۔ ایوب بے کہتے ہیں، ہماری دوستی ان جانوں سے مضبوط ہوئی جن کی جان آپ نے بچائی امیر حضرت، آپ سے ایوبی خاندان اپنی جانوں اور خون سے آپ کے حکم پر ہیں۔ تو نورالدین زنگی کہتے ہیں، لوگ اپنے داؤں سے آزمائے جاتے ہیں ایوب، کیا آپ واقعی میں اپنا خاندان ہمارے مقصد کے لیے قربان کریں گے؟ جواباً ایوب بے کہتے ہیں، حاضر۔ یہ سن کر نورالدین زنگی کہتے ہیں، پھر ہماری زمینوں میں منتقل ہونے کے بدلے میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اپنا نومولود بچہ یوسف دے دیں۔ یہ سنتے ساتھ ہی ایوب بے کو ایک زوردار جھٹکا لگتا ہے اور وہ کہتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ ایسا کیوں چاہتے ہیں؟ جواباً نورالدین زنگی کہتے ہیں، کچھ اور بہت سے دوسرے مسلم سرزمینیں صلیبیوں کے حملوں کی زد میں ہیں، سلجوکیوں کا مستقبل خطرے میں ہے۔ ہمیں ایک ایسی ریاست کی ضرورت ہے جو تمام مسلمانوں کو اکٹھا کرے۔ تقدیر نے یہ ذمہ داری ہمارے کندھوں پر ڈال دی، ریاست کی بنیاد کے لیے اور مقصد کے مستقبل کے لیے مجھے ایک وارث چاہیے ایوب۔ تو ایوب بے پوچھتے ہیں، زنگی کی زمینوں میں آپ کو بہت سے بچے مل سکتے ہیں، پھر میرا بیٹا ہی کیوں؟ جواباً نورالدین زنگی کہتے ہیں، ایوب یہ ایک بہت بڑا راز ہوگا، صرف تم جیسا شخص جس پر میں بھروسہ کرتا ہوں اس راز کو راز رکھ سکتا ہے۔ یہ سن کر ایوب بے کہتے ہیں، میں یہ فیصلہ اکیلے نہیں کر سکتا، مجھے اپنی خاتون فاطمہ سے بھی پوچھنا ہوگا۔ تو نورالدین زنگی کہتے ہیں، میں نے اپنی خاتون اور بیٹے کی موت کی خبر دیر سے دی تاکہ سب جان سکیں، لیکن میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ ناظرین اس کے ساتھ ہی سین پلٹتا ہے اور ہم ایوب بے کو ان کی بیگم کے سامنے دیکھتے ہیں۔ فاطمہ خاتون کہتی ہیں، نورالدین زنگی نے ہمیں دشمنوں سے بچایا، لیکن اب وہ اپنے ہاتھوں سے ہم سے ایک حصہ چھیننا چاہتے ہیں، میں اپنے بیٹے سے دور کیسے ہو سکتی ہوں؟ تو ایوب بے کہتے ہیں، امیر نورالدین ایک باپ ہے جس نے حال ہی میں ایک بیٹا کھو دیا ہے، وہ ہمیں تکلیف دینے کا ارادہ نہیں رکھتے۔ اس پر فاطمہ خاتون کہتی ہیں، لیکن وہ ہمیں تکلیف دیں گے۔ ایک شخص جس نے اپنا بچہ کھو دیا وہ یقیناً جانتا ہے کہ ہم کیسا محسوس کریں گے، وہ یقیناً جانتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے کتنا مشکل ہو سکتا ہے۔ تو ایوب بے کہتے ہیں، اس بات سے میں بھی بہت پریشان ہوں، لیکن کچھ چیزیں ہیں جو ہم کرنے کے پابند ہیں۔ امیر نورالدین زنگی جو ریاست بنانے جا رہے ہیں وہ امت محمد کے لیے امید ثابت ہوگی، یوسف اس کے لیے مستقبل میں کردار ادا کر سکتا ہے۔ تمہیں خواب آیا کہ یوسف خوشخبری لائے گا، شاید یہی بات ہے۔ یہ سن کر فاطمہ خاتون کچھ دیر سوچنے کے بعد کہتی ہیں، لیکن نہیں، یہی میرا سب کچھ ہے، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ یہ سنتے ساتھ ہی ایوب بے مایوسی کے عالم میں خیمے سے باہر آتے ہیں جہاں پہ نورالدین زنگی اور عمر ملاح کھڑے ہوتے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے فاطمہ خاتون بھی خیمے سے باہر آ جاتی ہیں اور کچھ دیر عمر ملاح کو بہت غور سے دیکھنے کے بعد پھر سے خیمے میں پلٹ جاتی ہیں۔ نورالدین زنگی ایوب بے سے پوچھتے ہیں، آپ کا فیصلہ کیا ہے؟ تو ایوب بے کہتے ہیں، مجھے معاف کر دے امیر حضرت، خاتون کو جو بھی بتایا اس سے اسے کوئی فرق نہیں پڑا۔ مگر اسی لمحے فاطمہ خاتون ایک دم سے خیمے سے باہر آتی ہیں اور کہتی ہیں، رکے ایوب بے۔ فاطمہ خاتون نے یوسف کو بھی اٹھایا ہوتا ہے اور وہ ایک بار پھر مسکراتے ہوئے عمر ملاح کی جانب دیکھتی ہیں۔ ناظرین اس کے ساتھ ہی فاطمہ خاتون عمر ملاح کی جانب دیکھتے ہوئے اس لمحے کو یاد کرتی ہیں جب خواب میں انہوں نے دیکھا تھا کہ عمر ملاح مسجد اقصی کے لیے ایک ممبر تیار کر رہے تھے۔ ممبر کے سامنے ایک چھوٹے سے بچے کا جھولا بھی پڑا ہوا تھا۔ اس لمحے فاطمہ خاتون یوسف کو اٹھائے ہوئے وہاں آئی تھی تو عمر ملاح نے کہا تھا، تو آخرکار آپ کچھ کے لیے خوشخبری لے کر آئی ہیں فاطمہ خاتون؟ یہ سن کر فاطمہ خاتون نے پوچھا تھا، کون سی خوشخبری؟ آپ کون ہیں اور مجھے کیسے جانتے ہیں؟ یہ سن کر عمر ملاح پلٹ کر ان کے پاس آئے تھے اور کہا تھا، میں صرف ایک عاجز سا بندہ ہوں جس کا فرض مسجد اقصی کے لیے کام کرنا ہے۔ تو فاطمہ خاتون نے پوچھا تھا، لیکن آپ کو یہ فرض کس نے دیا؟ جواباً عمر ملاح نے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ ایک ایسا فرض ہے جو صرف وہی دے سکتے ہیں۔ یہ سن کر فاطمہ خاتون نے خوش ہوتے ہوئے کہا تھا، میں بھی ایسے فرض میں حصہ لینا چاہتی ہوں۔ جواب میں عمر ملاح نے کہا تھا، یہ آپ کو نہیں، لیکن جس کو آپ نے جنم دیا ہے اسے یہ فرض نصیب ہوگا۔ تو فاطمہ خاتون نے پوچھا تھا، میرا بیٹا، میرا یوسف، لیکن کیسے؟ اس کے ساتھ ہی عمر ملاح نے ایک چمکتی ہوئی تلوار جھولے میں رکھ دی تھی اور کہا تھا، ہم اندر سے صاف کریں گے اور وقت آنے پر قدس کو اور مسجد اقصی کی دیواروں کو آپ کا بیٹا صاف کرے گا اور ہم اس کے خدمت گزار بنیں گے۔ یہ کہتے ساتھ ہی انہوں نے فاطمہ خاتون سے یوسف کو اٹھا لیا تھا۔ تو فاطمہ خاتون نے پوچھا تھا، اور میں کیا کروں گی؟ جواباً عمر ملاح نے کہا تھا، آپ نے اس کا نام یوسف رکھا تاکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح مصر کا سلطان بن سکے۔ اس
اس تلوار کے مالک حضرت عمر کی طرح کچھ کا فاتح ہو سکے آپ کو یہ تسلیم کرنا ہوگا۔ تو فاطمہ خاتون نے پوچھا تھا وہ کس کا مقدر ہے؟ جو بن عمر ملا نے کہا تھا وقت آنے پر دیکھیں گے۔ یہ کہتے ساتھ ہی انہوں نے یوسف کو جھولے میں رکھ دیا تھا اور پھر ایک گلاب کا پھول اٹھا کر اس کے اوپر رکھ دیا تھا اور مزید کہا تھا آپ کو یوسف کی قربانی دینی ہوگی۔ یوسف حق کی امانت ہے، حق اس امانت کو اس کے مقدر تک پہنچائے گا، آپ آرام سے رہ سکتی ہیں۔ جب وقت آئے گا تو آپ اس کے سائے میں مسجد اقصی میں داخل ہوں گی۔ تو